گلزار
التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم اعظمی بنت آصف علی خان اور مرحوم حسین اعظمی ابن مرزا محمد عابد کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ اور بلند تر برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، میرا یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کہیں سے بھی شروع کیجئے اس کا سلسلہ ذکر اہل بیت پر تمام ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ 3 پر اس سے قبل متعدد مجلسوں میں کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ ان مطالب کا اعادہ مقصود نہیں ہے، لیکن جو مقصود اصلی ہے وہ
وہ یہ ہے کہ سامعین میں منبر عزائے حسینی کے سامعین میں سبحان اللہ سبحان اللہ، مجلس عزائے حسینی کے سامعین میں عظمت انسانی کا وہ معیار قائم ہو جائے جو قرآنی اور حسینی معیار ہے۔ کل بھی ایک شعر زبان پر آ گیا تھا اور اس وقت پھر وہی شعر ذہن میں مچل رہا ہے کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ خود آدمی ہونا کم رتبہ تھوڑی ہے، آدمی ہونا۔ اب دیکھیے یہ زبان کی نزاکتیں ہیں۔ بزم علماء تشریف فرمائیں، ہمارے حجت الاسلام مولانا مرزا یوسف صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا جناب فیاض مطہری صاحب اور بہت سے ادباء شعراء تشریف فرمائیں، اور خصوصیت سے علماء اور ادباء شعراء کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی ذہانتیں فضائے مجلس میں پروان چڑھتی ہیں ان کا شعور زبان بہت بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجربے کی ہے۔ یہ مسئلہ زبان کا ہے کہ کسی لفظ کو کس لہجے میں ادا کیا جائے کہ اس میں معنی بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں۔ کبھی کبھی لہجہ لفظ کے معنی کو بدل دیتا ہے۔ بولنے میں جو کام لہجہ کرتا ہے، نثر میں وہی کام ترکیب نحوی کرتی ہے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے لفظ جملے میں کس مقام پر آ رہا ہے، اس سے لفظ کے معنی میں زمین تا آسمان فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو گویا آدمی اس طرح استعمال اس طرح کیا، جملے میں استعمال اس طرح کیا، مصرے میں استعمال اس طرح کیا کہ آدمی ایک کمتر رتبے کی مخلوق معلوم ہوتا ہے اور انسان ایک برتر رتبے کی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ غالب کی تقلید میں اس شعر میں بھی یہی بات کہی گئی کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، یوں تو سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ گویا آدمی کمتر درجے کی مخلوق ہے، انسان برتر درجے کی مخلوق ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خلافت جسے عطا کی تھی اسی کا نام تو آدم ہے۔ آدم کس کا نام ہے؟
اور یہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. یعنی آدم کا وہ وجود ہے کہ جو براہ راست تلمیذ حق سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ نے بلا واسطہ تعلیم دی کس کو؟ آدم کو. تو آپ سوچیں کہ خود آدم کا رتبہ کیا ہوگا؟ تو جو منسوب ہو آدم کی طرف آدمی، اس کا رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے، خود آدم کا رتبہ، آدمی کا رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس زبان کا استعمال ہے کہ آدمی کا رتبہ کم نظر آ رہا ہے، انسان کا رتبہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اور فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، وہ ابھی شاید ایک دو جملہ اس کے سلسلے میں عرض کر سکوں. اگر آپ غور فرمائیں تو آدم یا آدمی میں جو صفات ہیں، اب پھر میں اسی شعر کا سہارا لے رہا ہوں جو کل ذکر کر چکا ہوں. ہمارے گزشتہ نصف صدی میں دبستان دہلی میں ایک شاعر، بہت معتبر شاعر، جو شعر کے ہنر، فن شعر اور علم عروض اور ادبیات کے دیگر فنون کی روشنی میں جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مکمل استاد سخن تھے، اور تھے برادران اہل سنت والجماعت سے. ان کا نام تھا مخمور سعیدی. معتبر شاعر تھے، بڑے شاعر تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے. میں خود ہر سال اپنے یہاں ایک مسالمہ منعقد کرتا تھا اور اس میں ان کو دعوت دیا کرتا تھا، اور وہ میری گزارش پہ ہر سال کوئی منقبت یا سلام ضرور کہتے تھے. تو ایک سال انہوں نے یہ سلام، یہ منقبت پڑھی کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. چونکہ یہ منقبت انہوں نے میری ہی درخواست پر کہی اور میرے ہی یہاں سب سے پہلے پڑھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذخیرے میں قیامت میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، ان میں ایک یہ منقبت بھی ہوگی. جیسے سر سید علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ میں قیامت میں جب جاؤں گا تو اپنے پاس اپنے ہاتھ میں مسدس حالی ساتھ میں لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے حالی سے یہ مسدس بھی کہلوایا تھا. تو میرے ساتھ بھی بہت بڑا بستہ ہوگا، بہت سے لوگوں سے میں نے بہت کلام مدح اہل بیت میں اور رضائے اہل بیت میں کہلوایا ہے. بہرحال اسی منقبت میں اب لفظ آدمی پہ غور کیجئے گا. مخمور سعیدی نے آدمی اور انسان کا مسئلہ یہاں نہیں اٹھایا. مخمور سعیدی کے سامنے وہ آدمی ہے جو منسوب ہے آدم سے. تو فرماتے ہیں کہ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. حسین ابن علی کی زندگی، یہ شعر نہیں ہے، یہ پوری کتاب ہے. کتاب بھی چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ انسائکلوپیڈیا ہے 2 مصروں میں. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. برادران اہل سنت سے ہیں. ابھی
کچھ ہی عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس شعر میں لفظ آدمی نے کیا عظمت پالی، اس شعر میں لفظ آدمی نے کیا عظمت پائی، اور پھر اگر یہ عظمت ذہن میں ہو تو پھر مرحوم مہدی نظمی کے یہ 2 مصرے بھی کس قدر معنی خیز ہو جاتے ہیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ دیکھیے کہ آدمی، لفظ آدمی خود، لفظ آدم اور لفظ آدمی خود ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک عظمت رکھتا ہے۔ یہ آدمی ہے کیا؟ بایولوجیکل ڈیفینیشن کیا ہے آدمی کی؟ سائنٹیفک نیم کیا ہے اس کا؟ عام طور پر اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائنس آدمی کو حیوانات کی قسم میں سے ایک قسم قرار دیتی ہے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت سے جوان سائنٹسٹ ہوں گے اس میں بیٹھے ہوئے، جو مستقبل کے بڑے سائنٹسٹ اور عظیم سائنٹسٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ ان جوانوں کے پیش نظر یہ بات ہے کہ انسان یا آدمی حیوانات میں سے ایک قسم ہے، اس کے سائنٹیفک دلائل بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ جتنے تجربے انسانوں پہ کیے جاتے ہیں پہلے وہ حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ سرجری کے تجربے انسان پہ کرنے سے پہلے حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ جب دوائیں ایجاد کی جاتی ہیں تو دواؤں کے ابتدائی تجربے حیوانات پہ کیے جاتے ہیں۔ جب حیوانات پہ وہ تجربے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے، آدمی کے لیے اس کو کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی سائنٹیفک مماثلت ہے کہ آدمی کو حیوانات ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آدمی کو سائنس آج تک حیوانات کی ایک قسم قرار دیتی ہے، اور نیچرل سائنسز سے قطع نظر جو لاجک ہے، کلاسیکل لاجک، منطق ارسطو، ڈیڈکٹیو لاجک، استنباطی منطق جو فلسفے کی تعلیم میں پہلا زینہ قرار پاتی ہے، اس منطق نے جو تعریف پیش کی ہے، جو ڈیفینیشن پرپوز کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی کہتی ہے کہ آدمی یا انسان حیوان ناطق ہے۔ تو لفظ حیوان وہاں بھی ہے۔ گویا سائنس نے بھی ہم کو حیوان سمجھا، منطق نے بھی ہم کو حیوان سمجھا، لیکن کیا بتائیے واقعاً ہم اور آپ حیوان ہیں؟ منظور ہے یہ اسٹیٹس، یہ حیثیت منظور ہے آپ کو؟ وائے ہو اس پر جو اپنے کو حیوان سمجھے؟ آپ انسان ہیں، آدمی ہیں، حیوان نہیں ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ اسے سمجھیں، ریئلائز کریں۔ سائنس کہتی ہے آپ حیوان کی ایک قسم ہیں، منطق کہتی ہے آپ حیوان کی ایک قسم ہیں، مگر یہ قسم حیوانات کی عام قسموں سے کتنی برتر ہے؟ یہ قسم حیوانات سے کتنی برتر ہے؟ بلا استثناء کوئی حیوان آدمی یا انسان کے برابر حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ حشرات الارض ہوں یا چوپائے ہوں یا پرند ہوں یا دریا میں تیرنے والے ہوں۔ جتنی بھی قسمیں دریافت ہو چکی ہیں یا دریافت ہوں گی یا ہو سکتی ہیں، ان تمام قسموں کے مقابلے میں انسان کی حیثیت بہت ارفع و اعلیٰ اور برتر ہے۔
اور اس کے بھی سائنٹیفک اور عقلی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ دلائل ہیں۔ شیر بہت بہادر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ بہادر نہیں ہوتا، درندہ ہوتا ہے۔ بہت فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں۔ درندگی زندگیوں کا خاتمہ کرتی ہے، بہادری زندگیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بہت فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں، بہت فرق ہے۔ تو حیوان کی صفت ہے درندگی، آدمی کی صفت ہے بہادری۔ بہادری آدمی کی صفت ہے، درندگی آدمی کی صفت نہیں ہے۔ درندگی حیوان کی صفت ہے۔ درندہ ہے، جنگل کا راجا ہے۔ یہاں بھی ذرا غور کیجئے، بچوں کو جو کہانیاں سکھائی جاتی ہیں، اور جنگل کا راجا جو یہ اصطلاح رائج ہے، یہ ترکیبی عنوان، درندگی جنگل کی راجائی عطا کرتی ہے، بہادری ہے جو آبادیوں کی سربراہی عطا کرتی ہے۔ آبادیوں کی سربراہی بہادری سے ملتی ہے۔ جنگلوں کی راجائیت، اگر راجائیت کا لفظ صحیح ہو تو وہ درندگی سے ملتی۔ کتنا فرق ہے درندگی میں اور بہادری میں، واضح ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شعراء ادبا جتنا بھی ناز کریں، لیکن ابھی عام انسان کے اوصاف کی قدرت ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ نازک دل ہوتے ہیں شعراء، جلدی سے دل کو ٹھیس لگ جائے گی۔ ابھی ہمارے شعر و ادب میں عام آدمی اور انسان کے اوصاف کی قدرت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جب خوب مبالغہ کرتے ہیں، کسی انسان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ انسان تو شیر ہے۔ انسان کو شیر سے تشبیہ دے کر آپ نے انسان کو بڑھا دیا یا گرا دیا۔ بڑھا دیا یا گھٹا دیا؟ گھٹا دیا۔ شیر درندہ ہوتا ہے، انسان بہادر ہوتا ہے۔ درندہ زندگیوں کا خاتمہ کرتا ہے، بہادر زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ درندہ جنگل کی سربراہی سنبھالتا ہے، بہادر آبادیوں کی سربراہی سنبھالتا ہے۔ کوئی نسبت ہی نہیں ہے درندگی اور بہادری میں، مگر ہمارے شعراء ماشاءاللہ خوب مبالغہ کرتے ہیں، خوب مبالغہ۔ ہمارے علم بلاغت و بیان میں مثال یہ ہے کہ بہادر انسان کی تشبیہ دی جاتی ہے تشبیہ و استعارے و مجاز کے ابواب میں، کہ فلاں انسان شیر ہے، شیر۔ بہرحال تو یہاں تک بات آئی۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اگر یہی فرق سمجھ میں آ گیا درندگی اور بہادری کا، تو اسی طرح ایک ایک وصف پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان، عام آدمی، عام بقیہ حیوانات سے بہت برتر ہے۔ شیر جنگل کی تسخیر کرتا ہے، انسان شیر کی تسخیر کرتا ہے۔ پرندے فضاؤں کی تسخیر کرتے ہیں، انسان پرندوں کی تسخیر کرتا ہے۔ ہوائیں زمانے کا رخ موڑ دیتی ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ پوری کائنات کی تسخیر یہی آدمی کرتا ہے، عام آدمی۔ اور اس عام آدمی سے پوچھئے کہ تم میں اور حیوان میں کتنا فرق ہے؟ اسی سائنسداں سے، جو سائنسداں کہتا ہے، جو سائنسداں دواؤں کی ایجاد کرنے کے بعد یہ دوائیں، جسمانی دوائیں، حیوانات پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور پھر انسان کو کھلاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تم میں اور حیوان میں کتنا فرق ہے؟ ظاہر ہے وہ بتائے گا کتنا فرق ہے۔
بس ایک برسبیل تمثیل عرض کر رہا ہوں، برسبیل مثال، اگرچہ یہ مثال بھی ناکافی ہے۔ ہماری منطقی اور علمی اور سائنسی تعریف میں ہماری جنس لکھی ہے کہ ہم حیوان ہیں، اس کے باوجود ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمیں حیوانوں میں شمار کیا جائے یا حیوان کہہ کے خطاب کیا جائے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رتبہ عام حیوانوں سے بہت بلند ہے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، مگر ہم انسانوں کے درمیان کچھ ایسے بھی انسان ہیں کہ انہیں عام انسان نہیں سمجھا جا سکتا، وہ عام انسانوں سے بہت بلند ہیں۔ وہ ہم بشر ہیں، انہیں بھی بشر کہا جاتا ہے، مگر وہ عام بشر سے بہت بلند ہیں۔ جتنا عام انسان میں اور حیوان میں فرق ہے، اس سے کہیں زیادہ ان انسانوں میں اور اس انسان میں فرق ہے۔ محمد و آل محمد بلند در صلوات۔ اس سب گفتگو کا مقصد ذہن میں رہے وہ پہلا جملہ کہ ہمیں اس فضائے مجلس حسینی کے سامعین سے توقع یہ ہے کہ ان کے سامنے عظمت آدم و عظمت انسانیت کا تصور رہے، اور ہم ایسے آدم بنیں، ایسے انسان بنیں کہ جو حسین کے منظور نظر ہو سکیں۔ یہ بات تقریباً مشہور ہو گئی ہے کہ جب میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے تو مجلس لمبی ہو جاتی ہے، بات تو مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بے اختیار پسینہ ہو رہا ہے، اور بہرحال جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہیں نہیں جا رہی ہے، لیکن کچھ مکمل تو کرنی ہے بات، اس لیے آپ حضرات اپنی توجہ برقرار رکھیں، ایک صلوات پڑھیں۔ ہمیں انسان بننا ہے، آدمی بننا ہے، وہ انسان، وہ آدمی کہ ہماری زبان سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نکلے تو زیب دے۔ بہرحال اگر یہ مقدمہ ذہن نشین ہو گیا کہ آدم اور آدمی کی تعریف کیا ہے اور انسان کی حیثیت کیا ہے، اور قرآن مجید علم بردار عظمت انسانی ہے، قرآن مجید نے انسان اور آدم کی جو عظمت کا معیار پیش کیا ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب اپنے اصحاب سے جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تھا تو کہا تھا یا امت القرآن، اے امت قرآن۔ آپ غور فرمائیے کہ ہم امت قرآن کے افراد ہیں۔ امام نے فرمایا تھا یا امت القرآن، اور مخالفین کے سے جب خطاب فرمایا تو کہا یا امت السوء۔ صرف ان دو فقروں پہ گفتگو کی جائے تو نہ جانے کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضرت کا ارشاد یا امت القرآن اور یا امت السوء۔ بہرحال قرآن عظمت بشری، عظمت انسانی، عظمت آدمی کا علم بردار ہے، اور رحاب حسینی میں، رکاب حسینی میں، کاروان حسینی میں عظیم انسانوں کی گنجائش ہے۔